بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیں آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ کہانی کا ٹائٹل ہے جنگل کا بہادر شیر۔ ایک جنگل میں ایک بہادر شیر رہتا تھا جس کا نام شانی تھا۔ شانی سب سے تیز دوڑتا اور سب جانور اسے دوستی کرنا چاہتے تھے، مگر شانی کو ایک مسئلہ تھا۔ جب بھی کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہوتی وہ غصے میں آ کر دھکا دیتا یا کسی کو مار دیتا۔ ایک دن شانی اور ٹینو خرگوش مل کر کھیل رہے تھے۔ کھیل کے دوران شانی کو غصہ آیا اور اس نے ٹینو کو زور سے دھکا دے دیا۔ ٹینو گرا اور اس کا کان تھوڑا زخمی ہو گیا۔ ٹینو روتے ہوئے بولا، شانی تم ہر بار مجھے مارتے ہو اور یہ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اگر تم یہی کرتے رہے تو کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلے گا۔ یہ سن کر شانی کو افسوس ہوا۔ اس نے سوچا، کیا واقعی میں سب کو دکھی کر رہا ہوں؟ شانی نے معافی مانگی اور اگلے دن بابا ہاتھی کے پاس گیا۔ بابا ہاتھی، مجھے اپنا غصہ قابو کرنے کا پلیز طریقہ بتائیں تاکہ میں کسی کو نہ ماروں۔ بابا ہاتھی مسکرائے اور بولے، جب بھی تمہیں غصہ آئے 3 گہری سانسیں لو اور اپنے دل میں کہو، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا، بات کرنی ہے۔ مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا، بات کرنی ہے۔ پھر کسی بڑے سے اپنی پریشانی شیئر کرو۔ شانی نے یہ طریقہ اپنانا شروع کیا۔ جب بھی غصہ آتا وہ سانس لیتا اور آرام سے بات کرتا۔ کچھ دن بعد سب جانور شانی کی تعریف کرنے لگے کہ وہ سب سے سمجھدار اور پرامن شیر بن گیا ہے۔ یہ کہانی میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ اس لیے کہ غصے میں مارنے کی بجائے بات کرنا اور اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا ہمیشہ بہترین حل ہے۔ 17 سال کے بچوں کو ان کی غلطی پر سرزنش کرتے وقت نرمی، سمجھداری اور صبر ضروری ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اس عمر کے بچے جذباتی طور پر حساس ہوتے ہیں اور سختی یا غصے کی بجائے مناسب طریقے سے سمجھانے سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سائیکالوجی ہمیں کچھ بہتر طریقے سے بچوں کو ڈیل کرنا بھی سکھاتی ہے جو مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں پیرنٹس کو 6 پوائنٹس کلیئر کر دیتی ہوں۔ جیسے کہ فرسٹ پوائنٹ میرا ہے کہ غصے سے پرہیز کریں اور نرمی سے ہم بچوں سے بات کریں۔ چیخنے، چلانے یا سخت الفاظ استعمال کرنے سے بچے دفاعی رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور آپ کی بات نہیں سنتے۔ آرام سے لیکن مضبوط لہجے میں بچوں سے بات کریں۔ میرا دوسرا پوائنٹ ہے، پہلے ہم ہمیشہ ان کی بات سنیں۔ انہیں اپنی وضاحت پیش کرنے کا موقع دیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ غلطی کیوں کی۔ جب وہ محسوس کریں گے کہ آپ ان کی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ کھل کر بات کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ جو نفسیات کہتی ہے وہ یہ کہ غلطی کے نتائج سمجھائیں۔ صرف یہ نہ بتائیں کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے، بلکہ یہ بھی واضح کریں کہ اس غلطی کے اثرات ان کی زندگی پر کیسے پڑ سکتے ہیں۔ چوتھا میرا پوائنٹ یہ ہے جو سائیکالوجی کہتی ہے کہ شخصیت پر تنقید کبھی نہ کریں۔ بچے کو یہ نہ محسوس ہونے دیں کہ وہ برا ہے، بلکہ یہ بتائیں کہ اس کا عمل غلط ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ چیز غلط ہے۔ مثال کے طور پر، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ کہنے کی بجائے اگر ہم یہ کہیں، جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 5واں میرا پوائنٹ یہ ہے جو سائیکالوجی کہتی ہے، ذمہ داری قبول کرنا سکھائیں۔ انہیں اپنی غلطی تسلیم کرنے کا موقع دیں اور اس غلطی کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے اس پر بھی رہنمائی کریں۔ یہ ان کی تربیت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ چھٹا یا 6 اور میرا لاسٹ پوائنٹ جو سائیکالوجی ہمیں کہتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی عادتوں کی تعریف ہمیشہ کریں۔ صرف غلطی نکالنے کی بجائے ان کی اچھی باتوں اور کاموں کی بھی تعریف کریں۔ یہ انہیں بہتر بنانے کی ترغیب بھی دے گا۔ اگر بچے کو دوسرے بچوں کو مارنے کی عادت ہو تو اسے سنجیدگی سے لینا ضروری ہے، لیکن اس کا حل سختی کی بجائے نرمی، سمجھداری اور تربیت کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ رویہ غصے، مایوسی، توجہ حاصل کرنے کی خواہش یا اپنے جذبات کو صحیح طرح ظاہر نہ کر پانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی سائیکالوجی ہمیں کچھ طریقے بتاتی ہے، جس میں 7 اہم پوائنٹس ہیں جو ہم ایک بار ریکال کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ فرسٹ، وجہ تلاش کریں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ بچے سے نرمی سے پوچھیں کہ دوسروں کو کیوں مارتا ہے۔ کیا وہ غصہ یا مایوسی کا شکار ہے؟ کیا وہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا وہ کسی صورتحال کو الفاظ میں بیان کرنے کی بجائے جسمانی طاقت استعمال کرتا ہے؟ دوسرا، سائیکالوجی کہتی ہے کہ جذبات کو سمجھنا سکھائیں۔
بچے کو سکھائیں کہ اپنے غصے یا مایوسی کا اظہار بات چیت کے ذریعے کرے، نہ کہ ہاتھ اٹھا کر۔ مثال کے طور پر جب تم غصے میں ہو تو گہری سانس لو اور اپنی بات کہنے کی کوشش کرو۔ سائیکالوجی ہمیں تیسرا رویہ سکھاتی ہے کہ کوئی متبادل رویہ سکھائیں، جیسے کہ اسے ایسے مثبت طریقے بتائیں جن سے وہ دوسروں کے ساتھ اختلافات کو حل کر سکے، نہ کہ مار پیٹ۔ الفاظ کا استعمال سکھائیں، جیسے مجھے غصہ آ رہا ہے کہنا سکھائیں۔ وقفہ لینے کا طریقہ سکھائیں کہ غصے میں آنے پر تھوڑی دیر کے لیے خود کو الگ کر لیں۔ چوتھا پوائنٹ جو ہمیں سائیکالوجی بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ فوری حد بندی کریں۔ اگر بچہ کسی کو مارتا ہے تو فوراً اسے روکیں اور سمجھائیں کہ دوسروں کو مارنا غلط ہے، اس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور یہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ جو سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے، اچھی عادات پر تعریف کریں۔ جب بچہ پرامن طریقے سے مسئلہ حل کرے یا اپنے جذبات پر قابو پائے تو اس کی تعریف کریں۔ مثال کے طور پر تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے بات چیت کے ذریعے اپنی بات کہی، مجھے تم پر فخر ہے۔ چھٹا پوائنٹ اور سب سے اہم پوائنٹ کہ رول ماڈل بنیں۔ بچے آپ کے رویے سے سیکھتے ہیں، اپنے جذبات کو مثبت انداز میں قابو میں رکھ کر بچے کو ایک مثال دیں۔ اور اگر مسئلہ بڑھ جائے، جو سائیکالوجی ہمیں سمجھاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بچہ مسلسل تشدد پر اتر آئے یا دوسروں کو سنجیدہ نقصان پہنچانے لگے تو کسی ماہر نفسیات یا تربیت کار سے ضرور مشورہ لیں۔